بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا، سو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا، تو آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار چیز میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی اسی چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا زیادہ اثر دماغ اور جسم پر پڑتا ہے، اس لیے میوہ، سبزیاں اور مچھلی دماغی خلیت کے نشو و نما اور مرمت میں مدد دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بادام، مچھلی اور پھلوں کے استعمال بڑھانے اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنے سے ڈپریشن کے علامات میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ کھاتے وقت جلد بازی نہیں کرتے اور ہر لقمہ اچھے سے چبا کر کھاتے ہیں ان کا ہاضمہ مضبوط رہتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں پاس نہیں آتی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صرف عادت نہیں بلکہ کئی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں پر جوڑ پڑتا ہے، اس لیے بیچ بیچ میں آنکھوں کو آرام دینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہے۔ خربوزے کے بیج سکھا کر چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہے۔ سائیکولوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر انسان دل میں کسی کے لیے نفرت یا گلہ رکھ کر سوتا ہے تو یہ نیند اور صحت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے دل صاف رکھ کر سونا سکون دیتا ہے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو دوسروں کے سہارے نہیں اپنے قدموں پر بھروسہ کرنا سیکھو، کیونکہ جو خود پر یقین کر لیتا ہے دنیا بھی اسی پر یقین کرنے لگتی ہے۔ ہر صبح تھوڑی اجوائن کا استعمال کرنے کو کچھ لوگ ہاضمے اور ہلکی پھرتی کے لیے اچھا مانتے ہیں۔ جب جسم میں تھکان محسوس ہو، آرام سے کھانا اور پانی پینا طاقت واپس لانے میں مدد کرتا ہے۔ چینی کا ضرورت سے زیادہ استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال بہتر مانا جاتا ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ اگر بغیر کسی وجہ کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابالزم خراب ہو گیا ہے۔ صبح بھیگی ہوئی کشمش کھانا کچھ لوگ توانائی اور کمزوری کم کرنے کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ہر بات پر شکایت کرنے کے بجائے صبر اور شکر کی عادت بنا لیں لیتے ہیں ان کے گھروں میں برکت خود بخود اتر آتی ہے۔ جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیریں بنتی ہیں، کیونکہ سچے دل سے نکلی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ناظرین، روز تھوڑی دیر کھلی ہوا میں گہری سانس لینا دل، دماغ اور جسم دونوں کو طاقت دیتا ہے اور بے وجہ کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کی صحت کے دشمن ہے: بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔
اگر بغیر کسی وجہ کے وزن گھٹنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹابالزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی چاہتی ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزارنا سیکھ لو۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کریں۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے اور نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے جس کا شوہر اس سے محبت اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا اور گاجر دل کے دورے سے بھی بچاتی ہے۔ ڈپریشن کی صورت میں پودینے کی خوشبو سونگھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ پیاز کو چھیل کر پانی میں بھگو دیں اور کچھ دیر فریز میں رکھ دیں، پھر کاٹے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ نیم کے مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین مانی جاتی ہے۔ جن کی سانس پھولتی ہو وہ بیر کھائیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے بالوں کو اچھے سے سنبھال لیں۔ کھلے بالوں میں نیند لینے سے بال الجھ جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں اور کبھی کبھی گندگی بھی جلدی لگتی ہے، اس لیے ہلکے سے بال باندھ کر سونا بہتر مانا گیا ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کم کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ اور بستر کے سرہانے کو تھوڑا اونچا رکھو۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر امیر کی کمیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور غریب کی غریبی ہی اس کی سب سے بڑی کمی ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ سرسوں کا تیل ہلکا گنگنا کر کے روز رات کو گھٹنے، ٹانگوں، پیروں اور تلووں پر 10 سے 15 منٹ اچھی طرح مالش کریں۔ کچھ لوگ اسے جسم کے تھکان، گھٹنوں کے درد اور اکڑن میں آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صحت مند غذا یعنی صحت مند خوراک، بھرپور پانی اور ہلکی ورزش کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری، بار بار پیشاب، سانس پھولنا، ہاتھ پیر کانپنا یا وزن گھٹنا جیسی پریشانیوں میں فائدہ دے سکتا ہے۔ پرہیز: زیادہ تلی بھنی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تمباکو سے بچیں، بھرپور نیند لیں اور اگر یہ شکایتیں لگاتار رہے یا بڑھے تو ڈاکٹر سے جانچ ضرور کروائیں۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی یعنی نیگیٹو سوچ سے بھی بچے رہیں گے۔ زیتون کا تیل آنکھوں کے آس پاس ہلکے ہاتھ سے لگانے سے توچا کو نمی ملتی ہے اور تھکان کا اثر کم نظر آتا ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی سونف کھانا ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر دانتوں میں تیز درد ہو تو لونگ کو ہلکے سے چبانا یا ڈاکٹر سے صلاح لینا بہتر رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نمک کھانے سے الرجی اور بلڈ پریشر کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت بھی۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھانے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کھانا اچھی طرح چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل ہاتھوں پر لگا کر آنکھوں کے گرد ملنے سے آنکھیں پرکشش لگتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن زیادہ کچے امرود یادداشت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ صبح سویرے سبزی میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے 5 کھجوریں کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ دانت میں کیڑا لگ جائے یا تیز درد ہو تو ایک لونگ کو ہلکا سا دبا کر درد والے دانت کے پاس رکھ لیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلائی جاتی ہے۔ ہماری تمام پریشانیاں 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔
چائے میں دال چینی ملا کر پی لو، نظر کی کمزوری، گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں کچھ راحت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ تلی بھنی چیزیں، زیادہ میٹھا، کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ روزانہ دودھ، بادام، ہری سبزیاں اور موسمی پھل اپنی غذا یعنی خوراک میں شامل کریں۔ یہ صرف عام معلومات کے لیے ہے، کسی بیماری کا یقینی علاج نہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ گرمیوں میں تربوز کھانے سے جسم تر و تازہ اور صحت مند رہتا ہے۔ کھانے سے قبل یعنی کھانے سے پہلے روزانہ ایک سیب کھا لیا کرو، چاہے بوڑھے ہو جاؤ، تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں انفیکشن ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جنہیں لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیں۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو اسے معدے اور مثانے کی گرمی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔